الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ 16ویں پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہم نے سماعت فرمائی۔ سورۃ المریم، سورہ مریم یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ کے نام سے ہے۔ ایسے عورتوں کے نام سے سورہ نساء ہے، لیکن عورتوں میں خصوصیت نام کے ساتھ اگر کسی کے نام سے کوئی سورت ہو تو وہ ہے سورہ مریم، اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اور سورہ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے اور آپ کی ولادت کا ذکر ہے۔ جب آپ بلوغیت پر پہنچے یعنی جوان ہوئی تو ایک مرتبہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے یہ۔ تو بی بی مریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی بد کام کی ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جواب میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر دینا چاہے، اور اس کی قدرت کا یہ اختیار ہے کہ حضرت آدم کو جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ تمہیں بھی بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے اوپر پھونکا، اور جیسے ہی پھونکنا تھا کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور پھر حکم ہوا کہ مریم تم شہر سے باہر چلے جاؤ۔ شہر سے باہر نکلنے کا حضرت مریم کو حکم ہوا، جب تک اولاد کی ولادت نہ ہو جائے، بیٹے کی ولادت نہ ہو جائے، تب تک۔ ایک جنگل میں ایک کھجور کا باغیچہ تھا، اس میں جانے کا حکم ہوا، اور ایک پلاٹ پہ جب وہ سوئے تھے اور اسی وقت آپ کو درد جے اٹھا، یعنی ڈیلیوری کے وقت، جو بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تکلیف اٹھی۔ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ درد، وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ وہ عورت کے سوا کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اسی کے عوض میں، اسی تکلیف برداشت کرنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گرمی کے دنوں میں پیدل ننگے پاؤں کعبے کا طواف کروایا، چکر لگوایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کے سکم میں تھے، اور تم جب پلٹتے تھے اور وہ پلٹنے پر جو اس کو جھٹکا لگتا تھا، وہ ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور حکیم لوگ فرماتے ہیں، حکماں فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو 40 ہڈیوں میں سے جب روح نکل جاتی ہے، 40 ہڈیوں میں سے
جب روح نکل جاتی ہے تب انتقال ہوتا ہے، اور بچے کی ولادت کے وقت ماں کی 39 ہڈیوں میں سے روح نکل جاتی ہے، یعنی موت کے منہ پر جا کر وہ واپس آتی ہے۔ اس لیے ماں کا مقام اتنا بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو بہت تکلیف ہو رہی تھی حضرت مریم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مریم جہاں تم لیٹی ہو اور وہاں کھجور کا ایک درخت ہے، اس کی شاخوں کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی اور اس کو کھانا۔ جیسے ہی شاخوں کو ہلایا تو کھجوریں گرنے لگی اور آپ کھجوریں کھانے لگے۔ یہ نسخہ کسی مولوی صاحب کا دیا ہوا نہیں تھا، کسی پیر صاحب کا دیا ہوا نہیں تھا، میرے رب العالمین نے دیا تھا۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حمل کے وقت یعنی ڈیلیوری کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت اگر ماں کو کھجوریں کھلا دی جائے تو بچے کی پیدائش میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ حمل جب اس کو ڈیلیوری کا وقت قریب آ جائے اس وقت اگر کھجوریں کھلا دی جائے تو بچے کی ولادت آسانی سے ہوتی ہے۔ یہ نسخہ قرآن پاک کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا تھا۔ اور اس کے بعد سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ولادت تو ہو گئی، اب حکم ہوا کہ شہر میں جاؤ۔ اب بچہ ساتھ میں تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی سوال کرے گا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تم تو شادی شدہ بھی نہیں ہو، کس کا ہے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کو حکم دیا کہ تم خاموش رہنا، کوئی سوال کرے تو جواب مت دینا، خاموشی والا روزہ رکھ لینا۔ ان شریعت والوں میں خاموشی کا بھی روزہ آتا ہے، یعنی زبان سے کچھ بولنے کا نہیں، اشارے میں بات کرنے کی، ایسا بھی روزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو کہا تم ایسا روزہ رکھ لینا اور کہہ دینا کہ میں بولنے والی نہیں ہوں، اور بچے کی طرف کچھ اگر سوال کوئی تمہیں کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اور پھر حضرت مریم بچے کو گود میں لے کر شہر میں جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کیا مریم تمہاری باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کون ہے، کیا ہے، کیا کیا تم نے؟ تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں خاموشی والے روزے سے ہوں، اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دیر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں، وہ خود ایک دن کے بچے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، اور میری ولادت کا دن بہت ہی برکت والا ہوگا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا وہ بھی دن برکت والا ہوگا اور سلامتی والا دن ہوگا۔ یہ آپ نے جملے فرمائے تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، یہ بچہ کمال والا ہے، با کمال بچہ ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں مریم اس کی پرورش کرتی رہی، اپنے گھر لے کے گئی۔ اب یہاں رک کے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ میری میلاد کا دن، میری ولادت کا دن برکت والا دن ہے۔ قرآن میں ہے کہ میری ولادت کا دن برکت والا دن ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن برکت والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کا دن برکت والا نہیں ہو سکتا ہے نا؟ 12 ربیع الاول شریف کا دن کتنی برکتوں کا حامی ہوگا جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا۔ 3 پیغمبر ایسے ہیں جو بچپن ہی میں نبوت کا اعلان فرما دیے تھے، نبی ہونے کا ظاہر ہو گیا تھا۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام جو کنویں میں گئے اور اعلان نبی نبوت کا اعلان ہوا تھا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن ہی میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ اور اگر اب کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس عقل کے اندھے سے کہنا کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ نبوت کا جو آپ کو دی گئی نبوت جو تھی، اس نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، تو ان سے کہنا نبوت ملی نہیں ہے، بلکہ نبوت اعلان نبوت ہوا ہے۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور کب نبوت ملی ہے تو مصطفیٰ کی خود کی زبانی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے گوندا جا رہا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ ایک دن کا بچہ بول رہا ہے،
اب بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا، پھر بھی آپ کی امت نے معجزہ مانگنا شروع کیا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ برس کے اور کوڑی کے مرض کے بیمار جو ہوتا ہے، کوڑ والا بیماری، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اللہ شفا کر دیتا تھا، شفا مل جاتا تھا، اور مردوں کو ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بیمار کو شفا دے سکتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہ فرمائے کہ شافع روجے ججا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ دیتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہ تذکرہ آج کے اس سورہ مریم کے اندر تھا۔ سورہ مریم کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ سورہ مریم خاص کر کے رشتوں کے لیے بہتر ہے۔ اچھے اور صالح رشتے اگر کسی کے نہیں ہو رہے ہو تو وہ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرے، اور بچے کی ولادت کے وقت یعنی حمل سے جو عورت ہے وہ بھی سورہ مریم کی سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ بچے کی ولادت کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔